ایک بندے نے کسی کو روکا اور کہا سن، اگر ایک دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے آ جائے تو کیا بات کرے گا؟ اگر ایک دم نبی پاک آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کیا عرض کریں گے ان کو؟ بتائیں۔ وہ بندہ ایک دم پریشان ہو گیا کہ تم میرے سامنے آپ تشریف فرماؤ، میں کیا کہوں گا؟ کہا ہاں بتاؤ کیا کہو گے؟ بڑی دیر سوچتا رہا، پھر کہتا ہے کہ میں انہیں کہوں گا تھینک یو، تھینک یو۔ کہتا کیوں؟ کہتا اتنی بڑی ہستی ہیں وہ، میں اور انہیں کیا کہوں؟ ان کا شکریہ، انہوں نے مجھے ایمان دیا، انہوں نے مجھے قرآن دیا، ان کی برکت سے مجھے حلال حرام کا آج پتا ہے نا، انہوں نے مجھے ماں کی قدر کا بتایا، انہوں نے مجھے میری بیوی کے بارے میں اس کی قدر کا، اس کے حقوق کا بتایا، انہوں نے مجھے بچوں کے ساتھ تربیت کا بتایا، میری تجارت کو پاک کیا، مجھے ایک ایک قدم کس طرح اٹھانا ہے، میری تو ایک ایک سانس ان کی قرضدار ہے، تھینک یو۔ کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سو ٹروتھفل، اتنے سچے، نیور بریچڈ اے ٹرسٹ، کسی کا آج تک اعتماد نہیں توڑا آپ نے، ناٹ اے سنگل انسیڈنٹ کین بی کاؤنٹڈ۔ اور آج مدینے کے اندر آرڈر ہو گیا بارڈر سیل کر دو، مدینے کے بارڈر سیل کر دو، وجہ نہیں بتا رہے، بارڈر سیل کر دو، حکم ہے، بارڈر سیل کر دیا گیا، کوئی باہر نہیں جا سکتا، کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ اب حکم ہوا لشکر تیار کرو، کہاں جانا نہیں پتا، دیٹ واز اے ملٹری مینوور، یہ جنگی حکمت عملی کے تحت راز رکھے جا رہے تھے۔ اور پھر حکم ہوا لشکر تیار ہو گیا 10,000، اب ہم چلیں گے مکے کی طرف، اب پتہ چلا مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ان دنوں میں عرب میں دستور ہوتا تھا کہ جب جنگی پیش قدمی ہوتی 5 فوجی مل کر ایک چولہا جلایا کرتے تھے، لیکن آج حکم ہوا 5 فوجی نہیں، ہر فوجی اپنا الگ چولہا جلائے گا۔ اور اب جب یہ بڑا لشکر مکے کی طرف جا رہا ہے، ابو سفیان بڑی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کونی مار کر کہتے ہیں دیکھ تیرا بھتیجا تو بڑا شہنشاہ بن گیا ہے۔ عباس فرماتے ہیں یہ شہنشاہیت کا نہیں، یہ نبوت کا روب ہے، اونٹنی ہے قصوہ، امامہ شریف زیب تن کیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اونٹنی پہ سوار ہیں، سورہ فتح کی آیات پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور دنیا کو ایک سبق بھی مل رہا ہے۔ ریممبر ایچ اینڈ ایوری ایکٹ از فل آف ایکسپیرینس، فل آف لاجکس۔ حضور کا ایک ایک عمل کتنا بڑا ہے۔ دیکھو میری بات سنو، غلاموں کے حقوق کے بارے میں دنیا میں ہمیشہ سے بات ہوتی رہی، آج بھی فائٹ ہوتی ہے غلاموں کے حقوق کے بارے میں۔ سلیوڈم ابھی ختم ہوئی ہے 200-300 سال پہلے، افریقہ سے لے کر آیا کرتے تھے غلاموں کو اور کشتی میں بٹھایا کرتے تھے، وہ کشتی کھیتا کھیتا گرتا تھا، اس کو اسی طرح سے تلوار سے کاٹ کے اس کے ٹکڑے دریا میں پھینک دیتے تھے، کوئی سزا نہیں تھی اس کی۔ اور یہاں پر 1947 سے پہلے وہ اندر صاحب بہادر سو رہے ہوتے تھے، باہر ایک بندہ پاؤں سے، پنکھا ایجاد نہیں ہوا تھا، پاؤں سے ہلاتا تھا، اندر وہ ہلتا تھا تو پنکھا چلتا تھا پاؤں سے، بیچارہ تھک کے سو جاتا تھا، صاحب بہادر باہر آتے، اتنی زور سے اس کے پیٹ میں ٹانگ مارتے اس کی تلی پھٹ جاتی، مر جاتا، اور 10 روپے 15 روپے فائن ہوتا تھا اس کو۔ غلام، سلیبس، کوئی قدر نہیں تھی۔ اور ادھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو اسلام کا مؤذن بنایا، اور جس دن فتح مکہ ہوئی کوئی ساتھ بڑا موٹر کیڈ نہیں ہے، جس طرح سے ہوتا ہے کہ آج اتنا بڑا دن ہے جشن اور کیا کچھ ہو، حضور اونٹنی پہ سوار ہے اور حضور کے آگے ایک غلام کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اور دنیا کو پیغام جا رہا ہے کہ دیکھو غلام کی عزت کیا ہے۔ ایک غلام کے بیٹے کو اونٹ پہ بٹھایا، ایک کو کہا خانہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دے دے۔ دنیا کو کیا سبق جا رہا مجھے بتائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال کے وقت 13 دن کی وہ بیماری کا عرصہ ہے، 40 غلاموں کو آزاد کیا ہے، اور یہی فرمایا آخری دنوں میں کیا؟ نماز اور غلام۔ حضور داخل ہو گئے مکے کے اندر، سب مکہ فتح ہو رہا ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں اتنی خاص ہوئی۔ وہ بھی ہے جس نے شمع رسالت کے پروانوں کو، ان صحابہ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا۔ یہ لوگ
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے دین اسلام کے پیچھے کیسے پڑے ہوئے تھے، جتھے بنا بنا کر انہوں نے حملے کیے مدینے پر. اور پہلی جنگ میں جب آئے تھے بدر میں، کہتے تھے پکڑو ان کو، اٹھاؤ، اونٹوں پر باندھو، ان کو لے کر چلتے، ان کو سبق سکھاتے مکے میں جا کے. یہ ان کی انٹینشنز تھی. آج یہ سامنے کھڑے، ارے ان میں وہ بھی ہے جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی صاحبزادی کو حمل کی حالت میں اونٹ سے نیزہ مار کے نیچے گرایا تھا. ان میں وہ بھی ہے جنہوں نے پتھر برسائے تھے اس پاکیزہ دنیا کے سب سے بہترین جسم کے اوپر. جب ایک صدر آتا ہے نا بیچ میں، اب لال کارپیٹ بچھاتے ہیں، صدر کارپیٹ پہ چلتا ہے، دونوں طرف سے پتیاں اور پھول نچھاور کیے جاتے ہیں. میرے آقا طائف گئے تھے، بیچ میں آقا گزر رہے تھے، سائڈ پہ لائنیں لگی تھی، پھول نہیں پتھر برسائے جاتے تھے، جس میں نازنی کو پتھر لگتے خون بہتا نالین میں جم جایا کرتا تھا. حضور نے ڈھالوں کے نیچے تشریف لاتے، سائڈوں سے 2 اوباش نکلتے تاکہ پھر اٹھائیں اور پتھر برسائے جائیں. مجھے صرف یہ بتاؤ ان کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے تھا آج؟ کیا کہتی تاریخ انسانی؟ مجھے یاد آ رہا ہے کروسیڈز کے اندر تھامس کارلا لکھتا ہے، اور ہارسز ور گیلپنگ ان دی پول آف بلڈ. ہمارے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں چھپ چھپ کرتے ہوئے چل رہے تھے، بغداد کو خونہ خون کر دیا تھا. ایک فاتح آیا، اس نے قیدیوں کو پکڑا اور سارے قیدیوں کو اندھا کروا دیا. ہر 20 میں سے یا 10 میں سے ایک قیدی کی ایک آنکھ اس نے سلامت رکھی کہ گھر تک لے جائے. ایک آیا، اس نے سارے نوجوانوں کے سر کاٹ کے سروں کا مینار بنایا. یہ فاتحین کرتے ہیں. ہاتھ میں تلوار ہے، زبان پہ حکم ہے، اب کون ہمیں روکے گا؟ لیکن آج رحمت للعالمین کا دور ہے. مکے میں یہ سارے شریر کھڑے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کہتے آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں. ارشاد فرمایا جاؤ تم سب کو معاف کر دیا. سوچو ذرا، ایک لمحے کے لیے سوچو. اے آفتاب و مہتاب کی دوربین نگاہوں، مجھے بتاؤ تم نے تو بڑے فاتح دیکھے ہیں، ایسا دیکھا ہے؟ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے. اور مجھے ایک بات بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وسعت کی بات کر رہے ہیں نا، کتنی بڑی ذات، کتنی بڑی ذات. اب مجھے ایک بات کا جواب دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، ہر نبی نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں یعنی معجزات سب سے زیادہ ہیں، سب سے منفرد ہے. آپ سراپا معجزہ بنا کر بھیجے گئے. آپ کے معجزات کی لسٹ اتنی طویل ہے، کوئی انیمیریٹ نہیں کر سکتا. چند ہند سے آئے ہیں لیکن انیمیریٹ نہیں کر سکتا. آپ نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیا، آپ نے چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آپ نے سورج کو اشارہ کیا، سورج پلٹ گیا. بتاؤ کیا میں اور آپ کنکریوں کو کلمہ پڑھوا سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ سورج کو پھیر سکتے ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ یہ آقا کا کام ہے، یہ ان کا منصب ہے. لیکن میں اور آپ معاف کر سکتے ہیں جو حضور نے مکے میں کیا. اور رزلٹس دیکھ لو. اب رزلٹس وہ تو حضور کی نشانی ہے. وہ جس نے کہا تھا کنکریوں میں کلمہ پڑھائیں، اس نے خود بھی اسلام قبول نہیں کیا. وہ جس نے کہا تھا کوئی آسمان پہ معجزہ دکھائے، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن معاف کرنے سے تو مکہ پورا مسلمان ہو رہا ہے. رزلٹس پورا مکہ سے مراد کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. اور ایک کتاب میں نے یہاں بھی پڑھا کہ اس دن جو مسلمان ہوا تھا نا، فتح مکہ کے دن، معافی، وہ پھر مرتد نہیں ہوا، بعد میں اسلام سے نکلا بھی نہیں. ایگزیبیشن ہی ایسا دیکھ لیا اس نے. یاد رکھو آپ نا معافی کے کانسیپٹ کو سمجھتے نہیں ہیں. معاف کرنا نا وہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ہے. آپ آزاد ہو جائیں، معاف کر دیں. وہ معافی نہیں بھی مانگ رہا، آپ معاف کریں اور آزاد ہو جائیں، ٹینشن ختم کریں. میں مانتا ہوں یہ 3 سٹیپ بڑے مشکل ہوتے ہیں: معاف کرنا، بھول جانا اور پھر اعتبار کرنا. یہ مشکل ہے تینوں کام، لیکن یہ ضروری بہت ہے، ورنہ اتنا ٹینشن کا ٹوکرا اٹھا کے کہاں پھرتے رہیں گے آپ. ایک بندہ گھر آیا، بیوی نے نمک خوب رج کے ڈالا ہوا تھا، اس نے کھایا، نمک لگا اس کو، دل تو کیا اس نے اٹھا کے پرچ بھی باہر پھینکے اور اس کو بھی سیدھا کر دے. پھر اس نے سوچا کہ نمک زیادہ ڈل گیا، غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں. وہ چپ ہو گیا، اس نے گزار دیا وقت والا، مر گیا، فوت ہو گیا.
اس کو حکم ہوا بندے تو نے میری بندی کے ساتھ رحم کیا تھا تو میں تجھ سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہوں, میں تجھے معاف کرتا ہوں. معاف معاف, اٹ از فار یو, forgiveness is for you. آپ اپنے آپ کو آزاد کریں معاف کر کے. یار کیوں بوجھ رکھتے؟ کچھ لوگ تو, انسان اشرف المخلوقات ہے, مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں, کچھ لوگوں کی مثال نا کوڑے والے ٹرک کی طرح کی ہوتی ہے. کوڑے والے ٹرک کے اوپر نا کوڑا جمتا رہتا ہے, بڑا ٹرک بنتا ہے, پھر وہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ بھی نا اسی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر مایوسی, بددلی, غصے کا کوڑا بھر رہا ہوتا ہے, اور وہ ان کا بھی جب کوڑا بھر جاتا ہے نا تو کبھی کبھار وہ آپ پہ گرا دیتے ہیں آگے. کیا کریں اب؟ تھوڑا سا احساس کر لیں کیا ہوا. بندہ گیا نا جنگل میں تو بلی پھنسی ہوئی تھی, بلی غرا رہی اس کے اوپر, غرا رہی ہے, کاٹنے کو پڑ رہی ہے. اب بلی تو کاٹتی نہیں ہے, وہ پہلے تو ڈرا, پھر اس نے کہا بلی تو کاٹتی نہیں ہے, یہ کیوں کاٹنے کے لیے آ رہی. دیکھا اس کی دم پھنسی ہوئی تھی شکنجے میں, اس نے چپکے سے دم نکالی, بلی میاؤں کر کے گئی. تو بندے کی شخصیت کا ایک رخ دیکھیں, ہو سکتا ہے آج مسئلہ ہوا اس کو, کیا ہو گیا, معاف کر دیں یار, کیا ہو گیا. forgive and liberate, معاف کرو اور اپنے آپ کو آزاد کر لو.